السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیب احمد چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ کور فیکٹس۔ وومن رائٹس کی آواز اور خواتین سے زیادتی کے خلاف استعارہ بننے والی مختارہ مائی کی ہوش ربا کہانی کے چھپے حقائق کیا ہیں؟ نظام انصاف کا امتحان بننے والا کیس جس نے مظفر گڑھ کی بستی میر والا کی مختارہ بی بی کو دنیا بھر میں ایز اے سمبل آف بریوری انٹروڈیوس کروایا۔ مزاحمت کی علامت مختارہ مائی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اصل حقائق کیا ہیں؟ فیڈرل شریعت کورٹ اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے باوجود ملزمان کو سزا کیوں نہ ہو سکی؟ ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ملزم رہا کیوں ہوتے گئے؟ اس واقعہ سے ریلیٹڈ فیکٹس کیا ہیں؟ مختارہ مائی ضلع مظفر گڑھ کے علاقہ میر والا کی گھریلو اور کم پڑھی لکھی خاتون تھی، جن کی اپنی فیملی کلچر کے حساب سے 15 سے 16 سال کی کم عمری میں ہی شادی کر دی گئی۔ تاہم 2 سے 3 سال کے گزرنے کے بعد ان دونوں میں طلاق ہو گئی۔ مختارہ مائی کے ساتھ جنسی زیادتی کا یہ سانحہ 22 جون 2002 کو ان کے مقامی علاقہ میں ہی پیش آیا اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مختارہ مائی کے بھائی عبدالشکور، جو تقریباً 12 سے 13 سال کا تھا، اس پر مستوئی قبیلے کے لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام لگایا گیا۔ مستوئی قبیلہ اس علاقے کا بااثر اور طاقتور قبیلہ تھا۔ اس الزام کی بنا پر پنچایت میں فیصلہ کیا گیا کہ بدلہ لینے کی غرض سے مختارہ مائی کو مستوئی قبیلہ کو دے دیا جائے اور وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ اس کے بعد مستوئی قبیلہ کی متاثرہ لڑکی کے بھائیوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر مختارہ مائی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے اس واقعہ کا نوٹس لیا اور مرکزی ملزم عبدالخالق کو 14 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ معاملہ انویسٹیگیشن کی طرف بڑھا تو نئے انکشافات سامنے آئے۔ یہ کیس ڈی جی خان کی انسداد دہشت گردی کورٹ میں چلا اور ٹرائل کورٹ نے 31 اگست 2002 کو اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 8 ملزمان کو تمام الزامات سے بری قرار دیتے ہوئے رہا کر دیا اور دیگر 6 ملزمان، جن میں مرکزی ملزم عبدالخالق اور اس کا بھائی اللہ دیتا اور اس کے ساتھی غلام فرید، محمد فیاض، رمضان پیچار اور فیض حسین کو سزا سنا دی گئی۔ تاہم دونوں فریقین کی جانب سے یعنی مختارہ مائی اور ملزمان دونوں کی طرف سے ہی اس فیصلہ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن گورنر خالد مقبول نے پھر انکوائری کا حکم دیا اور رہا ہونے والے ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں شامل جسٹس ایم اے شاہد صدیقی اور جسٹس اعجاز چودھری نے ٹرائل کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے فیصلہ سناتے ہوئے ان 8 ملزمان کو بری قرار دینے کے ساتھ ساتھ سزائے موت کے 5 ملزمان کو بھی بری کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ مرکزی ملزم عبدالخالق کی سزائے موت کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد عوام کی حیرت مزید بڑھ گئی کیونکہ عوام ان تمام ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور فیصلہ پر عمل درآمد کو روک دیا گیا، جس پر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس ناظم حسین نے فیڈرل شریعت کورٹ کو سماعت سے روک دیا اور از خود نوٹس لے لیا اور چند عرصہ بعد خود ریٹائرڈ ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں مختارہ مائی کو امریکہ جانے سے روک دیا گیا اور جب دورہ امریکہ کے موقع پر جنرل پرویز مشرف سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پاکستان میں فیشن بن چکا ہے کہ اگر آپ نے پیسے بنانے ہیں اور یورپ کی شہریت لینی ہے تو ریپ کروائیں، جس کے بعد مشرف کے اس بیان پر عوام کی جانب سے شدید احتجاج اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور پھر پنجاب حکومت اور مختارہ مائی دونوں کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ مختارہ مائی کے وکیل اعتزاز احسن تھے۔ بھرپور دلائل ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس میاں شاکر اللہ جان اور جسٹس ناصر الملک شامل تھے، اس 3 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور اپیل خارج کر دی۔
مختارہ مائی نے اس فیصلہ پر نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی جو سپریم کورٹ کی جانب سے دوبارہ خارج کر دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی فیصلہ صحیح کیا گیا اور اتنے سینئر ججز کے باوجود اور معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن کے باوجود ملزمان کو سزا کیوں نہ ہوئی؟ اس کیس کی سماعت کے دوران مختلف طرح کے موقف سامنے آئے۔ ایک موقف کے مطابق ثابت ہوا کہ پنچایت نے مختارہ مائی کی شادی مستوئی خاندان کے لڑکے کے ساتھ کروانے کا فیصلہ سنایا تھا، جس کو مرکزی ملزم عبدالخالق نے مختارہ مائی کے طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے نہ مانا اور کہا کہ پنچایت بغیر شادی کے ہی مختارہ مائی کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ بدلہ لے سکے۔ ایک موقف یہ بھی سامنے آیا کہ مرکزی ملزم عبدالخالق نے مختارہ مائی کو اپنے گھر معافی مانگنے کے لیے بلوایا۔ جب مختارہ مائی اپنے چچا صابر حسین کے ساتھ مرکزی ملزم کے گھر گئی تو اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختارہ مائی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران مقامی مسجد کے مولوی عبدالرزاق کا کردار بھی سامنے آیا، جس نے اپنی مرضی سے مختارہ مائی کی درخواست خود لکھی۔ بہادری اور مزاحمت کی علامت مختارہ مائی نے اس سانحے کے بعد ہمت نہ ہاری اور اپنے پسماندہ علاقے میں شعور اجاگر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جو آج بھی جاری ہے۔ مختارہ مائی کو جب اس سانحے کے بعد 5 لاکھ کا امدادی چیک دیا گیا تو انہوں نے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان پیسوں کے عوض ان کے علاقہ میں گرلز اسکول بنا دیا جائے۔ اس کے بعد کینیڈین ہائی کمیشن کی طرف سے ملنے والے 22 لاکھ روپے سے انہوں نے پولیس چوکی اور اپنے پسماندہ علاقے کی بچیوں کو ہنرمند بنانے کے لیے دستکاری سکول بنایا، جس کے بعد انہوں نے مختارہ مائی ویلفیئر آرگنائزیشن بھی بنائی اور بے سہارا خواتین کے لیے شیلٹر ہومز بھی بنائے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتی تو ملنے والی امدادی رقم سے بآسانی اپنی ساری زندگی گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ ساری رقم اور اپنا وقت عورتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف لڑائی کو دیا اور عورتوں اور بچیوں کے ساتھ ہونے والے استحصال کے خلاف لڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج بھی سوسائٹی میں عورتوں اور بچیوں کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وکٹم بننے والی خواتین اور معصوم بچیاں شرمندگی اور اس معاشرے کی تنگ نظری کے باعث سرے سے ہی اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتی، جس سے ملزمان کو اور زیادہ ہلا شیری ملتی ہے اور وہ درندوں کی طرح کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں۔ ریپ کیسز کی روک تھام کا ایک ہی سلوشن میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم واقعی ان ریپ کیسز کو روکنے کے لیے سیریس ہیں تو اس سوسائٹی میں موجود ہر عورت اور بچی کو خود مختار بنانا ہوگا، تاکہ یہ خود مختار عورتیں اور بچیاں بھی مختارہ مائی کی طرح اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ ویورز، میں کوشش کروں گا کہ ہارڈ کور فیکٹس کے اس پلیٹ فارم کے تھرو سوسائٹی میں ہونے والے ظلم و بربریت کے انسیڈنٹس کو پورے فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے لاتا رہوں، تاکہ کم از کم جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ان کو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کر سکیں۔